شخص بڑا ظالم ہے اور کسی کی زمین چھین لیتا ہے، کسی پر ظلم و ستم کرتا ہے، تو ایسے شخص کی طرف محبتی میلان رکھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ صرف ظالموں کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا بلکہ ظلم کی حمایت کرنے والے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب اس انداز میں حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ من دعا بظالم بالبقاء، اگر کوئی شخص کسی ظالم کے لیے اس کی زندگی لمبی ہونے کی بھی دعا کرے، فقد احب، تو وہ شخص تو پھر یہ پسند کرتا ہے کہ ان یعصی اللہ فی الارض، کہ وہ بندہ اتنی لمبی عمر تک اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر کوئی ظالم ہو اور اس کو لمبی دعائیں دینا، اس کے لیے دعا کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ کیوں جائز نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے کہ وہ ظالم شخص جتنا لمبی عمر گزارے گا تو وہ اتنا اللہ کی زمین پر نافرمانی اجاگر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، جن کا حدیث کی کتابوں میں ذکر موجود ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ ایک ظالم شخص ہو اور کسی بیابان جنگل میں ہو اور پیاس کی شدت سے وہ مرنے کے قریب ہو، لیکن وہ ظالم کرتا ظلم ہو، اور اسے اگر کوئی بندہ پانی پلا کر اس کی زندگی کو بچا سکتا ہو، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کو پانی پلا کر اس کی زندگی کو بچایا جائے یا نہیں؟ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ظالم کو پانی پلانا بھی جب وہ مرنے کے قریب ہو، اور جب تمہیں یقین ہو اس پانی کے ذریعے سے یہ بچ سکتا ہے، اسے پانی نہ پلانا بلکہ اسے مرتا چھوڑ دینا۔ اگر تم اسے مرتا چھوڑ دے گا تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، اگر تم اسے پانی پلائے گا تو پھر تم بھی اس کا مددگار بن جائے گا۔ اب ویسے تو انسانیت، جان بچانا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے کسی انسان کو بچانا، کسی انسان کو بچانا پوری انسانیت کے بچانے کے زمرے میں آ جاتا ہے، لیکن یہ حکم اس ظالم کے لیے نہیں ہے۔ اگر ظالم جتنی سانس گزارے گا تو وہ ظلم کرے گا، تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی ضمن میں حکم ہوا کہ کسی ظالم کی بھی مدد نہیں کرنی۔ اگر تم کسی ظالم کی مدد کرو گے تو پھر ایسے ہوگا جیسے تم ظلم کر رہے ہو، تم اس ظالم کی مدد نہیں بلکہ اس ظلم کے برابر کی شریک ہو۔ اب اس انداز کو ایک واقعے کے لحاظ سے دیکھیے کہ ایک عالم متقی پرہیزگار شخص تھا، اس کے پاس ایک ظالم شخص ملنے چلا گیا۔ جب وہ ظالم اپنے ظلم میں مشہور تھا، ایسا نہیں کہ وہ ظالم ظلم میں مشہور نہ ہو، جیسے آج کل کے فی زمانہ اس دور میں ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر مساجدوں میں آ کر یا بظاہر کسی اچھی جگہ پر تو اچھے بن جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے بڑے ظالم ہوتے ہیں، اور دوسرا محلے والوں کے لیے ظالم ہوتے ہیں، تیسرا عوام کے لیے ظالم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ ظلم مراد ہے جو ظلم زیادہ مشہور ہو، جس کے بارے میں علم ہو کہ یہ شخص بڑا ظالم ہے، کسی کو خواہ مخواہ ظلم کا نشانہ بنا دیتا۔ تو اس متقی عالم نے جب اس شخص کو آتے ہوئے دیکھا جو ظلم میں مشہور تھا تو اپنے چہرے کو ڈھانپنے لگا۔ جب اس نے چہرے کو ڈھانپنا شروع کیا تو ساتھ میں اس متقی شخص کا بیٹا بھی کھڑا تھا، تو وہ ظالم آیا، سلام کرنے لگا، سلام کا جواب بھی اتنا نہیں دیا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے والد کی طبیعت خراب ہے، اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو اس متقی عالم نے فوراً بول اٹھے کہ نہیں بیٹا، مجھے کوئی بیماری
اور کسی بیماری کی وجہ سے بھی میں نے چہرے کو نہیں ڈھانپا ہوا کہ اس کی وجہ سے میں اس کے ظلم کی وجہ سے میں اس سے نفرت کر رہا ہوں۔ اب فائدہ تو یہ تھا کہ جیسا ہم لوگ ہیں کہ کوئی ظالم شخص آئے تو ہم بڑے ادب و احترام سے اسے مل رہے، اور جس طرح ہم ظالم کا احترام کرتے ہیں اس طرح کبھی ہم نے کسی عام آدمی کا احترام نہیں کیا ہوتا، کیونکہ اس کے ظلم کے ڈر کی وجہ سے۔ اگر وہ کہیں آ جائے تو ہم کھڑے ہو کر ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو اتنا جھک کر انہیں سلام کر رہے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بس بوسہ لینے والا ہی شخص ہے، صرف کس وجہ سے کہ معلوم ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے۔ تو جب اس متقی آدمی نے کہا کہ اس کے چہرے پر، اس کے منہ کے سامنے، کہ میں نے اپنے چہرے کو اس لیے ڈھانپ دیا کہ میں اس کے ظلم سے نفرت کر رہا ہوں، تو اس وقت وہ جو ظالم تھا بڑا شرمندہ ہوا۔ جب واپس جانے لگا تو اللہ سے وہ معافیاں مانگنا شروع کی کہ میں کتنا بڑا ظالم ہوں کہ آج لوگ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب اس نے دل میں یہ خیال کرتے ہوئے جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، تو غیب سے ندا آئی، اے بندے، آج جو شرم کی وجہ سے تم نے اللہ سے معافی مانگی ہے، اور معافی مانگنے والا سبب وہ متقی پرہیزگار بنا ہے کہ جاؤ ہم نے تمہارے بھی گناہوں کو معاف کر دیا اور اس متقی آدمی کے بھی گناہوں کو ہم نے معاف فرما دیا ہے۔ اس کے نفرت کرنے کی وجہ سے تو گناہوں سے تائب ہوا ہے، اور جب تم گناہوں سے تائب ہو گیا ہے تو ہم نے تیرے گناہ توبہ مانگنے کی وجہ سے معاف کر دیے، اور جس نے تجھے گناہوں پر معافی مانگنے پر ابھارا ہے تو اس کے بھی ہم نے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ ایک بندے کا ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ بڑا ظالم ہے اور ظلم کرنے والا شخص ہے، تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ جب احترام کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ظلم کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، میں جو ظلم کرتا ہوں وہ ٹھیک کرتا ہوں، اگر میں غلط کرتا ہوتا یہ دنیا والے مجھ سے نفرت کرتے ہوتے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم تو بڑے ادب و احترام سے اسے ملا کرتے ہیں۔ اسی انداز میں احادیث مبارکہ ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ فَإِنَّ أَذَنَّ الزِّنَا عِندَ اللَّهِ اسْتِحْلَالُ عَرْضُ أُمَّةٍ مُسْلِمٍ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے کاموں میں سے سب سے برا کام وہ ہے جو کوئی بندہ کسی مسلمان بندے پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ اب برائیوں سے زیادہ بڑھ کر، اب برائیاں کتنی ہیں، ہر برائی سے ہم نفرت کرتے ہیں، چاہے وہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے وہ گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہم میں سے کسی کے بارے میں پتہ چل جائے، ہمیں علم ہو جائے فلاں بندہ یہ برائی، یہ برا کام کرتا ہے، یہ والا گناہ کرتا ہے، تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا ان برائیوں سے، ان گناہوں سے سب سے بڑا گناہ تو کسی مسلمان مومن پر ظلم و ستم کرنا ہوتا ہے۔ اور آج ہم ظلم کرنے والے شخص کا کتنا احترام کرتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم امتی تہاب الظالم ان تقول